اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات لازمی کے دوسرے باب اسلامی تشخص کا دوسرا عنوان نماز کے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ارکان اسلام کو شروع کر رکھا ہے اور ہم ایک رکن اسلام جو سب سے اہم ہے اور سب سے پہلا رکن اسلام ہے کلمہ شہادت، اس کے متعلق جان چکے ہیں۔ آج ہم دوسرے اہم ترین رکن اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ ہے نماز۔ چنانچہ نماز سے متعلق ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے نماز کا مفہوم اور اس کی اہمیت۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو اس حوالے سے ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا لازم ہے وہ ہے معنی و مفہوم۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے وہاں پہ نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ صلاۃ کا لغوی معنی جاننا بہت ضروری ہے۔ صلاۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے رحمت، دعا، تسبیح، تعریف، اور ایک اس کا لغوی معنی کسی لکڑی کو، ٹیڑھی لکڑی کو گرم کر کے سیدھا کرنا بھی۔ جبکہ اصطلاح اسلام میں صلاۃ سے مراد وہ بدنی عبادت ہے جو ایک مسلمان پر روزانہ 5 مقررہ اوقات میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ ہمارا دوسرا اس حوالے سے جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے نماز کی فرضیت۔ آپ میں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ نماز عبادات میں سب سے پہلے فرض کی گئی، اور نماز کا جو فرض ہونے کا واقعہ ہے وہ بہت معروف واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا شرف عطا فرمایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر اپنے پاس بلوایا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر، آپ کی امت کے لیے 50 نمازوں کو فرض کے طور پہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور ان 50 کو 5 میں بدل دیا گیا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص ان 5 نمازوں کو بھی ادا کرتا ہے تو اسے 50 نمازوں کا اجر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ نماز کی فرضیت واقعہ معراج کے موقع پر ہوئی۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ اس حوالے سے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں نماز کی کیا اہمیت بیان ہوئی ہے۔ تو آپ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ علماء کرام یہ حقیقت بیان کرتے ہیں کہ نماز کے متعلق قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر تاکید موجود ہے۔ سورہ عنکبوت کی ایک بہت مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کامیابی کے لیے اور ہر مشکل سے نکلنے کے لیے انسان کو نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں اور نماز کی تاکید کے متعلق موجود ہیں۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے سنن طبرانی کی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما سئل عن الصلاۃ، سب سے پہلا جو سوال پوچھا جائے گا قیامت کے روز وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے کے متعلق وعید سنائی۔ آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی تو اس نے کفر کی روش اختیار کی، اس نے کفر کی عادت کو اختیار کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق اس قدر زیادہ تاکید فرمائی کہ اسے مسلمان
اور کافر کے درمیان فرق بھی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے عذاب پانے والے لوگوں کے متعلق ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ نمازوں سے غفلت برتتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس وجہ سے جہنم میں پھینکے گئے، ما سلککم فی سقر، تو وہ جواب میں کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ بولے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز ترک کرنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اسی طرح ایک بہت اہم پوائنٹ اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ باجماعت نماز کی ادائیگی کتنی ضروری ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر مسلمان مرد کے لیے باجماعت نماز کی ادائیگی واجب ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق بھی اس کا حکم موجود ہے، اور خواتین کے لیے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ ان کے لیے یہ فرض نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں آ کے نماز ادا کریں، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون گھر میں نماز پڑھتی ہے اور گھر کے اس کونے میں نماز پڑھتی ہے جو سب کی نظروں سے اوجھل ہو، تو وہ اس کی افضل نماز ہے۔ چنانچہ مردوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے، آپ نے فرمایا اگر مجھے ان کے بیوی اور بچوں کا خیال نہ ہوتا جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، تو میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔